السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو آج 21واں لیکچر اسٹارٹ کریں گے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اہمیت النیہ و حکم الجہر کیا کہ نیت کی اہمیت اور اس میں زور سے نیت کرنا۔ مت تاریخ اليوم صح والواجب الاستحضار النیہ فی القلب، اور واجب یہ کہ بندہ نیت کو حاضر کر لے دل میں، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ کی اس حدیث کے تحت، کما جاء فی حدیث عمر فی الصحیحین فانه لیس للانسان الا ما نوى، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ حضرت عمر سے جو حدیث آئی ہے صحیحین میں، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام انما لکل امرئ ما نوى، یعنی کہ انسان کو جو نیت کرتا ہے اسی کے لیے وہ سب، ای لا یکتب له من عمل الا ما نوى، یعنی اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا ہے جس کی نیت کرتا ہے۔ ومحل النیہ القلب، اور نیت کا محل جو ہے وہ دل ہے، ولہذا سمیت نیہ مشتقہ من نوى، اور اسی لیے جو نیت کا لفظ ہے وہ نوا سے نکلا ہے۔ ومحل النوى جوف الثمرہ ومحل النیہ، اور نیت کا جو محل ہے، جو جگہ ہے، وہ ثمرہ کے اندر ہے، جوف الثمرہ۔ ومحل النیہ، اور نیہ کا محل جو ہے یعنی موقع محل، القلب، وہ قلب، فی جوف الانسان لا تظہر، جو انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے، جوف میں ہوتا ہے، لا تظہر، اور دکھتا نہیں ہے، فإن ظہرت فلا تسمى نیہ، اور اگر وہ ظاہر ہو جائے تو اس کو نیت نہیں کہتے، ولا معنی لتسمیتھا نیہ، اور پھر اس کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے کہ ہم اس کو نیت کا نام دیں۔ ولا یشرع الجہر بہا، اور شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے کہ اس کا جہر کیا جائے، یعنی کہ زور سے نیت بولی جائے، بل الجہر بہا بدعہ، بلکہ اس کو زور سے کہنا نیت کو یہ بدعت ہے۔ ولا اعلم احدا قال بالجہر لا من الصحابہ ولا من التابعین ولا من اتباعہم ولا من الائمہ الاربعہ الا ما روی عن الشافعی، وہ کہتے ہیں بلکہ میں نہیں جانتا کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے یہ بات کہی ہو، نہ اتباع تابعین میں سے اور نہ ائمہ اربعہ میں سے، سوائے اس کے جو امام شافعی سے روایت کیا گیا۔ وقد حمل بعض الفقہاء من الشافعیہ قولہ فی کتاب الام، اور کچھ لوگوں نے امام شافعی کے کتاب الام میں ایک جملے سے یہ استخراج کیا ہے ان الصلاۃ لیست کالصیام والزکاۃ یشرع فیہا بذکر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ صیام اور زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح، اور اس میں جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے وہ شرع ہے، علی انہ یری التلفظ بالنیہ، اور پھر اس پر انہوں نے جو ہے وہ یہ بیعت رکھی کہ اس سے مراد نیت ہے۔ وحینما فرق بین الصلاۃ والزکاۃ والصیام، اور انہوں نے جب فرق کیا صلاۃ میں، زکوٰۃ اور صیام میں، وہما لا یشترط فی ابتدائہما التلفظ، تو وہ جو ہیں یعنی کہ زکوٰۃ اور صیام ان میں شرط نہیں ہے ان کے شروع میں تلفظ کرنا، دل علی انہ اراد النیہ، جو کہ اس بات کی دلالت کرتی کہ اس سے مراد نیت ہے۔ وما اراد شیئا غیر ذلک، اور اس سے مراد اور کچھ نہیں ہے۔ وقد استنکر هذا استنباط جماہیر الفقہاء، لیکن اس کی جو ہے اس کی طرف نکارت کی جماہیر فقہاء نے شافعیہ میں سے، نووی وغیرہ، وکذلک شیخ الاسلام ابن تیمیہ، نووی وغیرہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے۔ وقد ذکر بعض الفقهاء من الشافعیہ ان الزبیری عندما خرج القول بالجہر ان الشافعی انما بناه على النص وهو تخریج غیر صحیح، اور اسی طرح شافعیہ میں سے زبیری نے جو ہے جب ان کا قول نکالا جہر کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نص پر ہے لیکن یہ تخریج صحیح نہیں ہے۔ وقال بعضهم اراد شافعی بذلک تکبیر الواجب فی اولیہ، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شافعی کی اس سے مراد تکبیر اولیٰ تھی، ولکن یشکل علی ھذا ما رواه ابن الملقی فی کتاب المعجم، اور وہ کہتے ہیں لیکن یہ مشکل ہے کیونکہ جو ابن المقبری نے اپنی معجم میں روایت کیا نا، فقال، انہوں نے کہا اخبرنا ابن خزیمہ ربی عن الشافعی انہ کان اذا اراد ان يدخل في الصلاۃ قال بسم اللہ موجہا لبیت اللہ مؤدیا لفرض اللہ، اللہ اکبر، یعنی کہ امام شافعی جب نماز میں داخل ہونے لگتے تو کہتے ہیں اللہ کے نام سے میں نے جو ہے اپنا وجہ چہرہ کیا بیت اللہ کی اور فرض کی نیت کری، فرض ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر، اور پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وہذا اسناد کالشمس عن الشافعی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سند جو ہے نا وہ سورج کی طرح ہے، یعنی بہت واضح ہے امام شافعی سے۔ وظاہر الجہر بالنیہ، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جہری نیت کی تھی، تبھی تو اس نے سنا وہذا اعلیٰ شیء وامثل فی ھذا الباب عن الائمہ، اور یہ سب سے زیادہ اعلیٰ چیز ہے جو ہمیں ائمہ سے ملی ہے۔ واورد ھذا النص عنہ مسند السبکی فی طبقات الشافعیہ وظاہر ان الشافعی یری مشروع الجہر بالنیہ، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام شافعی تو وہ کہتے ہیں
کہ اس سے جو ہے نا نیت کا جہر ثابت ہوتا ہے امام شافعی سے. وبكل حال العبرة بما ثبت عن الرسول وهو المشرع فإذا كان قول أصحابه في مثل هذا ليس وحيا ونظر يتعبد به. وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں اصل چیز جو ہے وہ ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہو تو وہ شریعت ہے. فإذا كان قول أصحاب رسول في مثل هذا ليس وحيا ونظرا يتعبد به. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں تک کہ حتیٰ کہ صحابہ سے بھی کچھ اس طرح کا ثابت ہو قول تو وہ بھی کوئی وحی نہیں ہے منزل جو کہ نازل ہوئی کہ جس کا تعبد کیا جائے. فكيف بقول من جاء بعد من التابعين. تو کیسے تابعین کے بھی بعد جو بندہ آئے اس کے قول سے ہم اس کو دین بنا دیں. وكيف بقول من بعدهم من الائمة الاربعة. اور ایسے کیسے کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی ان کے بعد کوئی یہ بات کہے اور ہم اس کو دین بنا دیں. وقول شافعی رحمہ اللہ وامثالہ فی ھذا یقر انہ اجتہاد. تو کہتے ہیں کہ امام شافعی کا جو قول ہے یہ صرف ان کا اجتہاد ہے, انہوں نے اجتہاد کیا. وقول بحاجہ الی ان یحتج له لا ان یحتج به. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ جو قول ہے بحاجۃ الی ان یحتج له کہ جس کو اس کی ضرورت ہو تو اس کے لیے یہ حاجت کے تحت ضروری ہے. لا ان یحتج به یہ نہ ہو کہ اس سے احتجاج کیا جائے ان کے قول سے. ولیکن یعدم قولہ عدم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ان کے اس قول پہ جو ہے ایک اجر ملے گا لاجتہادی ان کی اجتہاد کی مع ظہور المخالفہ للسنہ وہ کہ انہوں نے سنت کی واضح مخالفت کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.